کہ بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو میں گزار دو۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ فن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے خود بھی استعمال نہ کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم بھی نہیں۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیے۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے پر ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا ہے، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اس کے کردار اور اخلاق سے ہی ہو جاتی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، اور دل جب گندا ہو جاتا ہے تو رب دور ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اور پھر جب کبھی تمہارے اندر خاموشی اتنی بڑھ جائے کہ تم باہر کا شور نہ سن سکو تو اس خاموشی میں خدا کو یاد کیا کرو، تمہیں وہ تمہارے مقصد سے ملا دے گا۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے، صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہوتا ہے تو صحیح بات کے آگے بھی 100 سوالیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی محبت میں ہم اللہ ذوالجلال کو ناراض کرتے ہیں، وہی لوگ ان روشنیوں کے مانند جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس کی ذات سے جیسی امید رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور ہو جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ دوسروں کی زندگی میں چینی کے دانوں کی مانند رہو، جو غائب ہو کر بھی اپنا لطف اور ذائقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو
راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ بے شک دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگوں سے دور کسی نئی دنیا میں جا بسے، جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن، نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی درد دینے والا، بس ہماری ذات ہو۔ لیکن اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ آپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ کچھ لوگ میری زندگی میں خوشبو کی طرح ہے، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی کا سادہ سا اصول بناؤ، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت سا دل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ رب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دے سکتا ہے، تو آج کے فرعونی یعنی ظالموں کی تو کیا حیثیت، تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بس اللہ سے تعلق مضبوط بنائے رکھے، ہر مصیبت سے نجات بالآخر اللہ ہی دے گا انشاءاللہ ضرور۔